وہ مسئلہ ان کی زندگی کا نہایت ہی اہم مسئلہ بنا ہوا ہے۔ بالخصوص ہمارے معاشرے کی عورتیں، ہماری مائیں اور بہنیں اس مرض میں مبتلا ہیں۔ کہیں کسی کو جنات نے پکڑ رکھا ہے تو کہیں کسی کو شیطان ستا رہا ہے، کہیں کوئی خوابوں میں چیخ پکار کر رہا ہے تو کہیں وہ دماغ سے پیدل ہو چکا ہے۔ غرض کی مختلف طریقوں سے شیطان انہیں تنگ کر رہا ہے۔ میں اس اہم موضوع پر اس لیے روشنی ڈال رہا ہوں تاکہ ہمارے معاشرے کے وہ لوگ جو اس پریشانی میں مبتلا ہیں اور انہیں اس پریشانی کا علاج، اس دکھ کا، اس مرض اور اس بیماری کا علاج اس کا علم نہیں ہے، تو پھر شیطان ایک طرف انہیں پریشان کرتا ہے، دوسری طرف انہیں اللہ وحدہ لا شریک سے دور کرنے کے لیے اور اللہ کے غضب اور اللہ کے عذاب کا مستحق بنانے کے لیے شیطان اللہ کی طرف سے ان کے توجہات کو ہٹا کر اپنے ہی طرح کے جو انسانوں میں شیاطین ہیں یا جنہوں نے انسانیت کا روپ اختیار کر رکھا ہے، اپنے ہی لوگوں کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے اور انہیں یہ بتاتا ہے کہ فلاں جگہ جاؤ تمہیں شفا مل جائے گی۔ شیطان ہی پریشان کرتا ہے اور پھر انہیں گمراہ کرنے کے لیے وہ ایسے ایسے اڈے بتاتا ہے، ایسی ایسی جگہیں بتاتا ہے کہ اللہ کی پناہ، جہاں ایمان اور عقیدے کا سودا ہوتا ہے، جہاں پہنچ کر آدمی جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے، وہاں پہنچ کر نمک کی طرح، جس طرح نمک پانی کے اندر پگھل جاتا ہے، اسی طرح وہ شخص بھی راہ راست سے بھٹک کر اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے ہٹ کر وہ غیروں کی چوکھٹوں پہ سر جھکانے لگتا ہے، اسی کو اپنا مأوا، اسی کو اپنا ملجا، اسی کو اپنا ہمدرد، اسی کو اپنا غمگسار، اسی کو اپنا سب کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ کچھ تو ایسے ہیں جو اوپن ہیں، کھلے ہوئے ہیں، نہ نماز نہ روزے نہ عقیدے درست، کچھ بھی نہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم قرآن کے طریقے سے علاج کرتے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ سب کچھ کرتے ہیں، اور دو چار باتیں قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے اور پھر ان کے اوپر بقیہ اپنے انتر منتر جادو ٹونے جو کچھ بھی ان کے ہوتے ہیں، جو وہ جناتوں اور شیطانوں کو پوجے ہوئے ہوتے ہیں، پھر اس ذریعے سے اس کا علاج کرتے ہیں۔ اور ان کی پہچان میں بتاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کی پہچان کیا ہے۔ المہم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اس طرح سے لے جا کر کے انہیں کفر کے اندر ڈبو دیتا ہے۔ میں نے اپنے پچھلے محاضرے میں یہ بتایا تھا کہ شیطان ایک بیک کسی کو گمراہ نہیں کرتا ہے، بلکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ، درجہ بدرجہ اسے غلط کام کرواتا ہے، اور میں نے اس کے سلسلے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے اس صوفی کا بیان کیا تھا جو بنی اسرائیل کا صوفی تھا۔ غرض اس طرح سے شیطان درجہ بدرجہ آدمی کو سیدھی راہ سے ہٹا کر غلط راہوں کے اوپر ڈالتا ہے۔ آج کا جو میرا موضوع ہے، میں اللہ کی توفیق سے یہ چاہ رہا ہوں کہ میں وہ باتیں بیان کروں جو باتیں بے حد ضروری ہیں ہماری زندگی کے لیے۔ ان میں تو ایک یہ ہے کہ ہم یہ معلوم کریں کہ شیطان کے راستے کیا ہیں، شیطان کن کن راہوں سے ہمیں سیدھی راہ سے بھٹکاتا ہے، کن کن راہوں سے ہمارے اوپر تسلط قائم کرتا ہے، کن راہوں سے وہ ہمیں سیدھی راہ سے ہٹا کر غلط راہوں پہ ڈالتا ہے، کن راہوں سے وہ ہمیں پریشان کرتا ہے، اور کن راہوں سے ہمارے اوپر وہ غلبہ حاصل کرتا ہے۔ ایک تو یہ، اور دوسری بات اللہ نے اگر توفیق دی تو میں یہ بیان کروں گا کہ پھر ان راہوں سے، شیطان کے ان مکر و فریب اور ان جالوں سے بچنے کے کیا تدابیر ہیں، کیا راستے ہیں۔ دو، اور انشاءاللہ اگلے محاضرے میں
اللہ نے توفیق دی تو پھر اس کا علاج اور معالجہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا مختصر طور پر۔ غرض آئیے ہم شیطان کی راہوں کا پتہ لگاتے ہیں کہ کون کون سے راستے ہیں جن راستوں سے شیطان اللہ کے نیک بندوں پر یا اللہ کے عام بندوں کے اوپر غالب ہوتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی راہ جہالت ہے۔ غور سے میری باتوں کو آپ سنیں، ان میں سب سے پہلی راہ جہالت ہے، اور جہالت یعنی لا علمی، نادانی، نادانستگی، بے علمی، جاہل جس کو کچھ پتا نہیں، یہ ایک ایسا سرکل ہے، جہالت ایک ایسا چوراہا ہے، ایک ایسی سرکل ہے جہاں سے بہت سارے راستے نکلتے ہیں۔ گویا جہالت ایک ایسا سرچشمہ ہے جہاں سے بہت ساری نہریں اس کے راستوں کی پھوٹتی ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالی آگے اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو جہالت یہ بہت بڑی راہ ہے جس راہ سے شیطان کسی انسان کے اوپر غلبہ حاصل کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جاہل جو ہوتا ہے اس بیچارے کو یہ پتا نہیں ہوتا ہے کہ کون کون سے راستے ہیں جن راستوں سے شیطان ہمارے اوپر آتا ہے، اسے علم نہیں ہوتا ہے۔ نہ اس کے راستوں کا پتا ہوتا ہے، نہ اس کی کھڑکیوں کا پتا ہوتا ہے، نہ اس کے کسی بھی گلیوں کا پتا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں پتا ہوتا ہے۔ جاہل جو ہوتا ہے وہ نہ خیر کو پہچانتا ہے، بھلائی کو بھی نہیں جانتا، نہ شر کو پہچانتا ہے، نہ سنت سمجھتا ہے، نہ بدعت سمجھتا ہے، نہ فرض سمجھتا ہے، نہ مستحب سمجھتا ہے۔ غرض جاہل کو ان تمام سب چیزوں کا پتا نہیں ہوتا ہے۔ تو شیطان ایسے لوگوں کو جو جاہل ہیں انہیں بڑی جلدی اپنے قابو میں کرتا ہے اور ان کے اوپر اپنا غلبہ حاصل کرتا ہے۔ اور وہ جاہل بیچارہ جو بے علم ہے، جس کو پتا نہیں کہ یہ چیز سنت ہے کہ بدعت ہے کہ فرض ہے کہ واجب ہے کہ مستحب ہے، کیا ہے، اس کو بیچارے کو پتا نہیں ہے، تو پھر شیطان اس کو بدعت کے اندر ڈال دیتا ہے، اور بدعت کے اندر ڈالنے کے بعد میں اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب وہ جاہل یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ دین کا کام کر رہا ہے، کیونکہ بہت اچھی اچھی باتیں ہیں، بڑی اچھی اچھی نیکیاں، اس کو بیچارے کو نہیں معلوم نہیں کہ یہ بدعت ہے جو وہ کر رہا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس غریب کو اس کا پتہ نہیں، اس لیے وہ شیطان کے شکنجے میں آ جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ وحدہ لا شریک نے اسی وجہ سے قرآن کریم میں بڑی صراحت کے ساتھ یہ بات اپنے بندوں کو بتلائی ہے اور اپنے بندوں کو تنبیہ فرمائی ہے کہ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے کہ کیا میں تمہیں ان لوگوں کی بات نہ بتلاؤں، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتلاؤں کہ جو دنیا میں عمل کرتے ہیں لیکن اعمال کے اعتبار سے وہ بڑے خسارے میں ہیں، ان کا عمل اللہ وحدہ لا شریک کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ کیا میں ایسے لوگوں کے بارے میں تمہیں نہ بتلاؤں جو عمل تو کرتے ہیں لیکن ان کا عمل کوئی فائدہ انہیں نہیں پہنچائے گا؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی کوششیں، جن کے اعمال، جن کی محنتیں اس دنیا ہی کے اندر ضائع اور برباد ہو گئی ہیں، غارت ہو گئی ہیں۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، حالانکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو وہ عمل کر رہے ہیں یہ عمل انہیں جنت میں پہنچانے والا ہے، بڑا اچھا عمل وہ کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ عمل بہت اچھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال رائگاں ہیں، بیکار ہیں، ان کی کوششیں ضائع ہیں، برباد ہیں۔ ہم قیامت کے دن ان کے لیے میزان بھی مقرر نہیں کریں گے، ان اعمال کے لیے، اعوذ باللہ، ان اعمال کے لیے ہم میزان بھی مقرر نہیں کریں گے۔ تو میرے عزیز، اس طرح سے جاہل جو ہوتا ہے، جاہل اس بیچارے کو کچھ پتا نہیں ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو وہ عمل کر رہا ہے بڑا اچھا کر رہا ہے۔ جاہل کا دل اللہ وحدہ لا شریک مسخ کر دیتا ہے، اس کی بصارت، اس کی بصیرت بالکل تاریک ہو جاتی ہے، اور پھر جاہل اس کے دل کے اوپر، یہ شیطان اس جاہل کے دلوں کے اندر شبہات کے تیر اور زہر اس کے دلوں کے اندر گھولتا ہے اور اس طرح سے اس کو اپنا قیدی بنا لیتا ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ وحدہ لا شریک کے مخلص اور نیک بندے ہیں، جو لوگ اللہ وحدہ لا شریک کے خالص بندے ہیں اور وہ علم والے ہیں، انہیں پتا ہے شیطان کی راہوں کا، خیر اور شر کا، تو وہ لوگ شیطان کے شکنجے میں نہیں آتے ہیں۔ چنانچہ
یہ جہالت جو ہوتی ہے، سب سے بڑی چیز جو جاہل کے لیے یہ ہوتی ہے کہ جاہل کو شیطان علم حاصل کرنے سے روکتا ہے. کوئی آدمی جاہل ہے، اسے علم حاصل کرنے سے روکتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ کیا تم کسی عالم کے سامنے جا کر کے بیٹھ کر کے اب اس عمر میں اس عالم کے پاس جا کر کے تم علم حاصل کرو گے؟ تمہیں حیا نہیں آئے گی، تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ تو وہ جاہل اپنے جہل کے اوپر راضی اور خوش ہو کے بیٹھ جاتا ہے. اسی طرح سے طلب علم سے ہمیشہ وہ شیطان اس جاہل کو روکتا رکھتا ہے. اگر وہ بڈھا ہے، زیادہ عمر ہے اس کی، تو شیطان اسے کہتا ہے ارے یہ تمہارے سامنے کے بچے ہیں جو علم حاصل کر کے آئے ہیں، تو یہ تو تم سے بچے ہیں، اگر تم ان سے جا کے علم حاصل کرو گے، کوئی مسئلہ پوچھو گے، کچھ کرو گے، تو تمہاری کیا عزت رہ جائے گی، تمہاری کیا بقت رہ جائے گی؟ اس لیے جیسے ہو تم اسی حالت میں صحیح ہو. چنانچہ اگر اس طرح سے اسے گمراہ کرتا ہے. لیکن اگر کبھی جاہل کے دل میں کوئی بات آتی بھی ہے علم حاصل کرنے کی، کہ چلو تھوڑا بہت علم حاصل کر لیں، اور اگر وہ علم حاصل کرنے کی راہ میں نکلتا ہے تو اس سے کہتا ہے شیطان کہ دیکھو تم علم تو حاصل کرنے جا رہے ہو، لیکن جانتے ہو اگر یہ علم حاصل کر لو گے تو تمہیں عمل بھی کرنا ہوگا. تمہیں علم نہیں ہے، یہ تمہاری سب سے بڑا عذر ہے تمہارے لیے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ دینا میں نے جانتا تھا. اگر علم حاصل کر لو گے، جانکاری حاصل کر لو گے، تو پھر تمہیں عمل بھی کرنا پڑے گا، اور یہ تمہارے لیے بہت مشکل بات ہے. اس لیے علم ہی حاصل نہ کرو، کیونکہ عمل کرنا پڑے گا. اس لیے وہ راضی اور خوش ہو کر کے وہ بھی بیٹھ جاتا اور کہتا ہے کہ چلو یار جان لیں گے تو پھر عمل بھی کرنا پڑے گا، اس سے بہتر ہے علم ہی حاصل نہ کرو. اور ایک تیسری راہ جاہل کے لیے شیطان اور اپناتا ہے، وہ یہ ہے کہ بعض جاہل ایسے ہیں جو جاہل ہیں، کچھ نہیں پتا، لیکن اپنے آپ کو علامہ تصور کرتے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑا فقیہ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتے ہیں. انہیں شیطان اس خیال میں ملوث رکھتا ہے کہ تو بہت بڑا عالم ہے، تو بہت بڑا جانکار ہے، تجھ سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، اس لیے تو کسی کی بات وغیرہ سننا اننا نہیں. چنانچہ حضرت خلیل ابن احمد ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے آدمیوں کی 4 قسمیں بیان کی ہیں. ایک قسم آدمیوں کی وہ ہے، یعنی لوگ جو ہیں دنیا کے اندر 4 طرح کے ہیں. غور سے سنیے گا، بڑی پوائنٹ کی بات ہے. لوگ دنیا میں 4 طرح کے ہیں. کچھ لوگ تو وہ ہیں، ایک آدمی تو وہ ہے جو جانتا ہے اس بات کو کہ اس کے پاس علم ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ یہ بات جانتا ہے، تو وہ ایسا آدمی عالم ہے. کوئی شخص یہ بات جانتا ہے کہ مجھے یہ بات معلوم ہے، تو وہ شخص عالم ہے، اس سے سوال کرو. وہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے، جانکار ہے، عالم ہے اس مسئلے کے بارے میں، تو وہ کہتے ہیں ایسے آدمی سے سوال کر سکتے ہو، وہ عالم ہے. ایک قسم کے آدمی وہ ہوتے ہیں جو اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں جانتے، اس بات کو وہ جانتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں جانتے ہیں. تو ایسے لوگ وہ ہیں جو عام لوگ ہیں بیچارے، ایسے لوگوں کو ضرورت ہے کہ انہیں نصیحت کی جائے، کیونکہ انہیں پتا ہے بیچاروں کو کہ وہ کچھ نہیں جانتے. ایسے لوگوں کو نصیحت کی جائے، انہیں دین کی باتیں بتائی جائیں.